الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا وقال تعالی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے فاضل دوست اور آپ کی اس مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب زیدہ مجدوم الحمدللہ آپ کے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی مسجد میں اس طرح کے کورسز اور اس طرح کی کلاسز ہوتی ہوں اور اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو، نمازیوں کو اور اپنے متعلقین کو ہر سال سردیوں کی ان لمبی راتوں میں قرآن کریم کے حوالے سے، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، درس حدیث کے حوالے سے بہت قیمتی معلومات دی جاتی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس مسجد کا امتیاز ہے اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست اور بھائی قائد پنجاب انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کے امیر اور ہمارے سرگودا کی پہچان اور رونق اور ہر مشکل وقت میں اہل مسلک کے کام آنے والے اور اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی حضرت مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا مفصل خطاب ہوگا۔ مجھے آج پہلی مرتبہ حضرت کے صاحبزادہ مولانا احتشام صاحب کا بیان سننے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مرتب اور مدلل گفتگو فرمائی ہے اور انشاءاللہ امید ہے اللہ مستقبل میں ان سے دین کا بہت کام لیں گے ماشاءاللہ۔ اللہم زد فزد۔ میرے دوستو، دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے، دین صرف وحی کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنا قاصد بنا کے بھیج دے، پیغام رساں بنا کے بھیج دے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچانا ہے، یہ جو پیغام دے اسے لو اور پڑھو اور سمجھو اور اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ اللہ نے نبی بھیجا، کتاب نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے۔ 4 سے خاص نسبت ہے۔ بڑے مشہور فرشتے کتنے ہیں؟
اور پیغمبر کے خلیفے کتنے ہیں؟ مصطفیٰ کے سچے سچے بہترین اور قریبی یار کتنے ہیں؟ چار۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جنہیں قرآن نے صحیفہ کہا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف جمع ہے صحیفہ کی، یہ 100 ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں، کل کتنی ہو گئی؟ 104۔ اور پیغمبر اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کے قریب۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر نبی کو کتاب بولو نا یار نہیں ملی، ہر نبی کو صحیفہ نہیں ملا، لیکن ایسا ہوا نبی آیا ہے کتاب نہیں آئی، ایسا کہیں نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور نبی نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، بعض آیتوں کا ظاہری مفہوم لے کر ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے تو پہنچا کے چلے جائیں، ہم خود سمجھیں گے۔ نہیں، میں نے آیت پڑھی ہے، جن حضرات کو عربی آتی ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور جیسے کہتے ہیں انجوائے کریں گے۔ اس آیت میں حضور کے جسم مبارک سے نکلنے والے ایک ایک عمل کی ایسی تصدیق کی گئی ہے کہ دنیا کی ہر چیز رستہ بدل سکتی ہے، میرا مصطفیٰ ایسا نہیں ہے۔ ولولا ان ثبتناک، میرے حبیب بات یہ ہے ہم نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اللہ نبی کو یوں چلاتا ہے جیسا باپ بچے کی انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتا ہے۔ ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، ہم نے اپنی رحمت کا آپ پہ عکس نہ ڈالا ہوتا، وہ عکس تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے، تھا گیا میرے خیال میں؟ نہیں تو پھر بولو بھائی۔ آپ نے سنا ہوگا تو جو ہے نا آپ کی، یا کچھ ہوتا رہے گا، ساتھی آئیں گے جائیں گے بیٹھیں گے، تو آپ ایسا نہیں کہ جو آئے اس کو دیکھیں، جو بات کرے سننے کی کوشش کریں، آپ مجھے دیکھیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے کے عادی ہیں بھائی، نہ منہ چھپا کے نہ منہ جھکا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ یوسف علیہ السلام کو لے گئی ہے زلیخا، سنا ہے نا؟ اوپر سے اوپر کئی کمرے، کئی منزلیں، اور جہاں سے اوپر جاتی اندر سے کنڈی لگا لیتی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لیتی، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے۔ جب وہاں پہنچی ہے، خلوت ہے اور کوئی نہیں ہے، اور عورت دعوت دے رہی ہے، قالت حیت لک، یوسف آ جاؤ، سمجھو میری بات۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی، کہ زلیخا نے یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر اس کے پر ہماری برہان نہ ہوتی۔ برہان کیا ہے؟ بہت سے اقوال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ برہان یہ تھی کہ رب نے طے کر لیا تھا اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، یوسف سے
یہ ہو جاتا نبی بننے کا عہد رہتا؟ نبی ماں کے پیٹ میں ہو نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل کود رہا ہو، نبی جب بچہ ہوتا ہے تو بچوں میں سے بچہ ضرور ہوتا ہے، بچوں جیسا بچہ نہیں ہوتا ہے، نبی تھے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پر اللہ کی برہان ہوتی ہے، اللہ کی نظر ہوتی ہے، اللہ نبی کو کبھی بھی ادھر ادھر جانے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہوگا نا، نعمان نام تھا، اعظم کا معنی بڑا، جیسے قائد اعظم کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو امام اعظم میں بھی شرک نظر آتا ہے، اور خدا کے بندے اعظم بڑے کو کہتے ہیں، تو قائد اعظم اگر صحیح ہے، قائد اعظم مانتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کے بانی کون ہیں؟ تو جب قائد اعظم ہو سکتا ہے تو ابو حنیفہ امام اعظم کیوں نہیں ہو سکتا؟ خیر بہرحال امام اعظم رحمہ اللہ تعالی بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک بچہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اور اتفاق یہ تھا بارش ہوئی تھی، جگہ میں پھسلن تھی، کیچڑ تھا، امام صاحب نے اسے بلایا، کہا بیٹا آہستہ چلو، مت بھاگو، پاؤں پھسل جائے گا، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا حضرت بہت اچھا، مجھے اتفاق ہے آپ نے نصیحت فرمائی، عمل کروں گا، لیکن یہ بھی سوچیے گا اگر میرا پاؤں پھسلا تو میں گروں گا، مجھے چوٹ لگے گی، حضرت آپ بھی خیال سے چلیے، آپ کے پیچھے پوری امت چل رہی ہے، اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا صرف آپ نہیں پھسلیں گے، پوری امت پھسل جائے گی، صرف آپ نہیں گریں گے پوری امت گر جائے گی۔ ایک امام جس نے قرآن و حدیث کی تشریح کر کے امت کو قرآن کے مسائل جس طرح دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے ایسے اس نے پیش کرنا ہے، اللہ اس کو پھسلنے سے بچاتا ہے، تو نبی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے شریعت نبی کے وجود سے اور نبی کے جسم اطہر سے چھن چھن کے ہمارے پاس آتی ہے۔ یہ پنکھے لگے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کے ستون پہ سٹیل کا کور ہے، یہ پنکھے کس میں بنے ہیں؟ جائیے فیکٹری میں، وہاں سانچے نظر آئیں گے آپ کو، جس چیز کی بنتی ہے چیز، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، سٹیل ہے، اسے پگھلا کے سانچے میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، وہ مواد جس طرح کا سانچہ ہوتا ہے اس طرح کی چیز تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے، ایسی ہے نہیں؟ سانچہ جس ڈیزائن کا ہوگا ایسی ہی چیز تیار ہوگی۔ تو جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے سانچے میں بن کے ہمارے سامنے آتی ہے، یاد رکھیے رب کی شریعت آتی آسمانوں سے ہے، نبی کا وجود شریعت کے لیے سانچہ ہوتا ہے، اس میں ڈھل ڈھل کے امت کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر نبی کو کچھ ہو جائے، نبی خدا نہ خواستہ ادھر سے ادھر ہو جائے، صرف نبی کی ذات نہیں ہوگی، رب کی شریعت ختم ہو جائے گی۔ لولا ان ثبتناک، میرے حبیب یہ بات طے ہے، ہم نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہے۔ بچے بھاگتے ہیں نا، ہم نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہے، ہم نے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے، ہم نے آپ کے گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ لولا ان ثبتناک، یہ ہے اگر یہ نہ ہوتا، ہمارا دست قدرت آپ کے ساتھ نہ ہوتا، ہم نے آپ کو نہ سنبھالا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ کیا سمجھاؤں یار قرآن کی اس بلاغت کو، قرآن کے اس زور کو، قرآن کی اس فتح فصاحت کو۔ لقد تو یقیناً، کدت
قریب تھا، ترکنو آپ مائل ہو جاتے، الیہم ان کی طرف، قریب تھا مائل نہ ہوتے، مائل ہونے کے قریب ہوتا ان کی طرف، شیئن بہت کم، قلیلا بہت تھوڑا سا۔ میرے حبیب ہم نے آپ پہ عصمت کی چادر رکھی ہے، ہم نے آپ کو ماں کے پیٹ سے پاک و طاہر بنایا ہے، یہ نہ بھی ہوتا تو امکان تھا، تو شاید آپ ان مشرکوں کے کچھ قریب ہو جاتے۔ اب تو ہماری چادر عصمت ہے، یہ امکان بھی ختم ہو گیا ہے، یہ امکان بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ کو وہ نبی دیا ہے، وہ آنکھیں دی ہیں اسے جس کو دیکھ لینا اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کو مخرا وہ دیا ہے، اس کو چہرہ وہ دیا ہے، جو کلمہ پڑھ کے اس کے چہرے کو دیکھ لینا جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے دنیا کی ساری ولایت ایک طرف، دنیا کی ساری نیکی ایک طرف، دنیا کے سارے تہجد گزار ایک طرف، میرے آقا کے چہرے پہ لگنے والی نگاہ کی نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، کمال کے آدمی تھے، اور وہ لکھتے ہیں غار ثور کا منظر جانتے ہیں؟ غار ثور کیوں جی؟ ابھی معراج کا واقعہ گزرا ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ معراج میں حضور عرش سے فرش پہ گئے ہیں اور ہجرت میں مکے سے مدینے گئے ہیں، ایک ایک ہم سفر ہے، دو نہیں۔ معراج میں جبریل امین ساتھ ہے جو نوریوں کا سردار ہے، ہجرت کی رات صدیق ساتھ ہے جو نبیوں کے بعد سب کا سردار ہے۔ معراج کی رات جبریل چل کے حضور کے گھر آیا ہے، اور ہجرت کی رات حضور چل کے صدیق کے گھر گئے ہیں۔ معراج کی رات حضور کو لے جانے والا براق پہ سوار کر کے لے گیا ہے، اور ہجرت کی رات ساتھ لے جانے والا اور کندھوں پہ سوار کر کے لے گیا ہے۔ معراج کی رات سنا ہوگا آپ نے علماء سے، تذکرہ معراج ہو رہا ہے رجب میں، شعبان میں۔ معراج کی رات ساتھ جانے والا رستے میں چھوڑ جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ آ کے آگے میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا جل جاؤں گا، اور ہجرت کی رات ساتھ جانے والا یوں ساتھ جاتا ہے، مدینے میں ساتھ رہتا ہے، آج مزار میں بھی ساتھ سو رہا ہے۔ خیر، غار ثور ہے، 3 راتیں آقا نے وہاں قیام فرمایا ہے، اور ان راتوں میں حضور کی، صدیق کی گود ہے اور آقا کا چہرہ ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ غار ثور میں ہجرت کی رات صدیق کی گود میں آقا کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوتا ہے، رحل میں قرآن رکھا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ نے نبی کو آنکھ وہ دی ہے جس پہ پڑ جائے اور وہ کلمہ پڑھ دے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، چہرہ وہ دیا ہے جو دیکھ لے اور کلمہ پڑھے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، زبان وہ دی ہے جو ہاں کہہ دے حلال ہو جاتا ہے، نہ کہہ دے حرام ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، خبردار مکہ حرم ہے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کا خضر و پودا نہ اکھاڑا جائے۔ عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کہتے ہیں، حضرت الا الازخر، الا الازخر، ازخر گھاس کی اجازت دے دیں، یہ سردیوں میں ہمارے گھروں میں بچھایا جاتا ہے۔
آگ جلانے کے کام آتا ہے، قبر میں مردے کے نیچے رکھتے ہیں۔ اب حضرت عباس نے سوال میں کہا الا الاذخر، حضور نے جواب میں کہہ دیا الا الاذخر، نہیں سمجھا سکا۔ وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے حرم کے پودے کاٹنے کو حرام قرار دے دیا ہے، مانتے ہیں، ہماری درخواست ہے اذخر کا استثناء کر دیں۔ حضور فوراً کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اذخر کاٹ سکتے ہو، نہ کہا تو حرام ہو گیا، ہاں کہا تو حلال ہو گیا۔ اور قرآن کریم نے جو کہا سورہ نجم میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والنجم اذا ہوا، قسم کھائی ہے ستارے کی، اللہ میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگتا ہے۔ ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ عرب کے لوگ ستارے کو دیکھ دیکھ کے رستہ چلتے تھے، منزل کو پکڑتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں بتایا گیا بحری جہاز کے لوگوں نے کہ جب ہم سمندری سفر کرتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، سمندر میں رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ہم آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ستارے کو دیکھ دیکھ کے منزل کا پتہ لگاتے ہیں۔ اور حضور نے فرما دیا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او مکے والو اور مدینے والو، جس طرح تم اپنی دنیا کی منزل کے لیے ستاروں کو دیکھ کے منزل کا پتہ لگاتے ہو نا، اسی طرح میرا ہر صحابی ہدایت کے رستے کا ستارہ ہے، جس کے پیچھے چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ والنجم اذا ہوا، قسم کھاتا ہوں ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگتا ہے، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ یہاں کلاس سے مت چلاؤ اپنی، ہاں چپ شاباش، ہوتا بڑا مشکل ہے، عورتیں چپ بیٹھی ہوں اور بچے چپ بیٹھے ہوں، شاباش۔ خواتین کا تو پروگرام نہیں ہے نا، سن رہی ہیں؟ پھر تو خیال کرنا چاہیے۔ ویسے سنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 5 عورتیں بیٹھی تھیں اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، خاموش بیٹھی تھی۔ میں نہیں کہتا، تو لوگ کہتے ہیں، میں تو لوگوں کی بات نقل کر رہا ہوں، ہماری کیا ضرورت ہم کچھ کہیں۔ ہاں جی ہاں جی وہ انہیں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ جب ستارہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، توجہ، جب ستارہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں منزل کا پتہ نہیں، یہ ڈوب گیا، ہم کس رخ چلیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی جب ڈوبنے لگتا ہے، او میرے نبی کی قدر کر لو، کچھ دیر کے لیے ہیں پھر یہ میرے پاس آ جائیں گے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ان کا رستہ صحیح ہے، ان کا طریقہ صحیح ہے، ان کی ہدایت صحیح ہے، جو بات مجھے کہنی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو میں نے تمہارے پاس مکے کا در یتیم بھیجا ہے، جو نبی بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ دنیا کا ہر انسان اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، چلو پھر بات آ گئی ہے خواتین کی، کر ہی دیں، مذاق کے طور پہ کوئی سیریس نہ لے۔ وہ فرماتے تھے سبق میں، لطیفے بھی ساتھ چلتے ہیں تاکہ بچے بور نہ ہوں، آپ بھی بور نہ ہوں، کیوں جی تھوڑا جا ہنس لئیے نا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ایک گھر میں بوڑھا بوڑھی تھے، اور تو کوئی کام تھا نہیں، اب سارے کام دنیا کے ہو گئے، اب لڑتے ہی تھے صبح شام، ایسے ہوتا نا کوئی نہ کوئی بس بہانہ چاہیے لڑنے کا۔ تو ایک مرتبہ وہ جو اس کا بابا تھا، اس کا شوہر، وہ تنگ آ کے کہتا ہے پنجابی میں، اللہ کرے میں مر جاواں یا پھر، یہی کہنا سی نا، تے ادی بڈھی نے ڈنڈا پھڑ لیا، کہندی یا پھر
کہندا اللہ کرے میں مر جما یا پھر میں ہی مر جما۔ تو ہر کوئی اپنی مرضی سے بولتا ہے، دل کی بات زبان پہ لاتا ہے، لیکن خبردار میرے نبی کے بارے میں یہ سوچنا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، لب میرے مصطفیٰ کے ہلتے ہیں، بات میری ہوتی ہے۔ نہیں کہا سبحان اللہ؟ آپ نے بھی نہیں کہا سبحان اللہ؟ ان ہوا الا وحی یوحی، اور بولتا میرا مصطفیٰ ہے، بات میری ہوتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جب بھی میرے آقا کے لب ہلتے ہیں یا حدیث بنتی ہے یا قرآن بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اور جی قرآن قرآن قرآن، اور ٹھہر ذرا، علماء نے کہا ہے توجہ کہ مرتبے میں قرآن افضل ہے، لیکن ایمان لانے میں مرتبے میں قرآن کا نمبر پہلا ہے، ایمان لانے میں حدیث کا نمبر پہلا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھک گئے تسی یار، بول اسریاں تھک تسی رہے ہو، چلو سن کے۔ کیوں؟ وہی زبان مصطفیٰ ہے، اس سے قرآن نکلتا ہے، اس سے حدیث نکلتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس میں سے حدیث کون سی ہے، اس میں سے قرآن کون سا ہے، وہ تو حضور نے کہا یہ رب کی بات ہے، یہ میری بات ہے۔ حضور کی بات پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حدیث نہیں قرآن ہے۔ کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ حضور کی بات پہ ایمان لاؤ گے تو قرآن پہ ایمان ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح اللہ نے مجسمہ ہدایت بنایا ہے حضور کو، سبحان اللہ۔ ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت آپ کے پیچھے چلتی ہے، صراط مستقیم آپ کو تلاش کرتا ہے، جدھر آپ چلے جاتے ہیں ادھر ہی جنت کا رستہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، پھر پچھلی امتوں نے اپنے نبی کی کتابوں کو ضائع کر دیا۔ ہے کہیں تورات؟ ہے کہیں انجیل؟ ہونے کو ہے، سچی تو نہیں ہے۔ کوئی ایک حافظ بنتا ہے مدرسوں میں؟ اس سال آپ خوش ہوں گے یہ سن کے الحمدللہ، پاکستان میں ہمارا تعلیمی بورڈ ہے وفاق المدارس کا، اس میں اس سال 29 جنوری کو امتحان ختم ہوئے ہیں، حفظ کے آپ کے قوم کے 1,02,000 بچے بچیوں نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے۔ کوئی ہے انجیل کا حافظ؟ بولو، کوئی ہے تورات کا حافظ؟ پھر کیوں نہ ہوا ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ دین حضور کے سینے سے آیا ہے، قرآن حضور کے سینے سے آیا ہے، حدیث حضور کے سینے سے آئی ہے، علم حضور کے لکھ کر نہیں دیا، رب نے حضور کے سینے پہ اتارا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کا سینہ حضور کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ امت نے قربانیاں دی ہیں، راتوں کو جاگے ہیں، پوری پوری رات۔ ہم بھی جاگ سکتے ہیں، پیکج لایا ہوا ہے، پیکج تسی بھی لوا لو۔ ساری قوم پیکجاں تے چل رہی ہے، کیوں جی؟ جاگتے ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن ایک جاگنا ان کا تھا، عشاء سے وضو، عشاء کے لیے وضو کرتے ہیں، فجر کی نماز اس وضو سے پڑھتے ہیں۔ نہ کہنا سبحان اللہ۔ ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، مہینہ نہیں، اور 40 سال گزرے ہیں، ابو حنیفہ پر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ لوگ کہتے تھے
ہم عشاء کے بعد بیٹھتے تھے قرآن لے کر، حدیث لے کر مسئلے معلوم کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ پہلے شاید یقین نہ آتا ہو، اور جب سے نیٹ پروگرام آیا ہے اب تو یقین آ جانا چاہیے۔ کیوں جی؟ نیٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بابے بھی بوڑھے بھی، اور تو خدا کا خوف کرتے ہی ٹانگے قبر میں ہے، اور چلو یا کچھ مجھے بھی انجوائے کر لینے دو۔ ٹھیک ہے پھر کریے انجوائے۔ اور ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا فلاں بن فلاں، تاریخ پیدائش فلاں، تاریخ وفات فلاں، موبائل نمبر فلاں، اور یہاں کیا موبائل نمبر ساتھ لے کے گیا ہے کیا؟ اب کیا موبائل نمبر؟ وہ ایک آدمی سے نا پنجابی میں نام بگاڑتے ہیں نا، ایک بندے کا نام تھا جان محمد، اس کو کہتے جانا جانا، اور جان محمد کسی کے کھیت میں آ کے پیشاب کرنے لگ گیا، اور مالک نہ وہ کہہ رہے ہیں ہوئے کہندا جاننا جاننا، وہ کہنا ہن کتھے جانا ہے، ہن کتھے جانا ہے؟ اب بھی موبائل۔ خدا کی قسم خالد ابن ولید نے کہا تھا جاؤ بتا دو اپنی قوم کو تمہیں پرانی شراب جتنی محبوب ہے ہمیں اللہ کے نام پہ جان دینا اس سے بھی محبوب ہے۔ خرد سے زیز کے پہلو سنوارنے والوں، جنوں کے پاس بھی ہے ایک شعبہ حیات۔ امام محمد دن میں بھی پڑھاتے ہیں، درس و تدریس، چھوٹے سے تھے یہ محمد، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ بابا جی نے کہا ابو حنیفہ نے بیٹا تم پیچھے بیٹھا کرو چھوٹے ہو، اس حالت میں آئے تھے پڑھنے کے لیے، اور خدا کی قسم کیا امام محمد بنا دیا۔ یہ وہ محمد ہے جن کی کتاب مبسوط ایک عیسائی عالم کے پاس پہنچی، اس نے پڑھا حیران ہو گیا، کہتا ہے کس کی کتاب ہے؟ لوگوں نے کہا محمد کی۔ کس کی؟ محمد۔ تو کہتا اچھا وہ محمد جو تمہارے نبی ہیں؟ کہ نہیں 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 نہیں، وہ تو بہت بڑے ہیں، یہ تو ان کے چھوٹوں کے چھوٹوں کے چھوٹے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو شاگرد ہیں۔ اس عیسائی پادری نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگا ہذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر۔ لوگو تمہارے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، تمہارے بڑے محمد کی کیا شان ہوگی؟ تمہارے چھوٹے محمد کی یہ کتاب ہے، تمہارے بڑے محمد کی کتاب کیسی ہوگی؟ وہ کتاب پڑھ کے عیسائی راہب اور پادری کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہی محمد ہیں، رات کو بھی نہیں سوتے۔ آخر شاگرد کس کے تھے؟ اس کے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ بھی جاگتے رہتے، دن میں بھی کام، رات کو بھی کام۔ کسی نے کہہ دیا حضرت سو جایا کریں، صحت خراب ہو جائے گی۔ جواب سناؤں امام محمد کا؟ کہنے لگے توجہ، یہ لوگ کوفے والے، عراق والے یہ سوچ کے سو جاتے ہیں ہمیں مسئلہ پوچھنا ہوا کل جا کے محمد سے پوچھ لیں گے، اگر میں بھی سو جاؤں انہیں مسئلہ کون بتائے گا؟ ان کے بڑے ساتھی ابو یوسف یعقوب نام تھا، امام صاحب کے شاگرد تھے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ توجہ ہے؟ یقین نہیں آئے گا، بیٹا اپنا فوت ہو گیا۔ ہم سائے سے کہتے ہیں یار جنازہ فرض کفائی ہے نا، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، کوئی مسنون نہیں ہے، سمجھائی؟ بس اتنا کہہ لو حاضر میت کی نماز جنازہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، بس ہوگی نیت، بس یہ نیت ہے۔ کیوں جی؟ اور 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حضور نبی پاک دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر۔ یہ کچھ نہیں ہے بھائی، ہاں بھائی اتنا کہہ لو۔ کیا جی؟ حاضر میت کی نماز جنازہ اس امام کے پیچھے،
اور زبان سے بھی نہ کہو، دل میں سوچ لو وہی نیت ہے۔ چلو زبان نالو کہہ لو یار، سنو پتہ نہیں خیال نہیں آئے گا، ایسے پتہ نہیں کہا میں ٹھیک ہے میں اندر اللہ اکبر، اس وجہ سے علماء نے کہا زبان سے بھی کہہ لو۔ آج کا خیالات منتشر رہتے ہیں، نظر کچھ اور ہوتی ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے۔ خیر بہرحال کیا بات کہہ رہا تھا پتہ نہیں، دیکھو مجھے بٹھا کے سب چلے گئے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہی کرتے ہیں نا، کوٹھے تے چڑھا کے پھر پوڑی چھک لندے نے، کوئی ایک ہوئے تھے ایسی بس کریے، ہاں جی چلو ٹھیک ہے، اسی میں چلیے اپاں چل دے رہی ہے۔ ہاں جی بیٹا فوت ہو گیا ابو یوسف کا، کہتے ہیں پڑوسی کو بھائی جنازہ فرض کفائی ہے تم پڑھ دو، میں ابو حنیفہ کے سبق میں جاتا ہوں، یہ ناغہ ہو گیا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور یہی ابو یوسف قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، ہمارے بھی چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس تھے، اور روزانہ علمی کام کے ساتھ، عدالت کے فیصلوں کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، فرض نماز سنت موقدہ کے علاوہ 300 رکعتیں نفل کی روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے تھے کہ جن تھے؟ انسان تھے، لیکن وہ انسان تھے، خدا کرے ہم بھی بن جائیں۔ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ خدا کی قسم حضور کو صحابہ ایسے ملے ہیں، صحابہ کو تابعین ایسے ملے ہیں، تابعین کو تبع تابعین ایسے ملے ہیں، اولیاء امت ایسے ملے ہیں، انہوں نے اپنے سینے کو اس نور نبوت سے روشن کیا ہے اور اگلی نسل کے لیے چراغ جلا کے گئے ہیں۔ چراغ سے چراغ جلتے گئے، چراغ سے چراغ جلتے گئے، علاقے بدلتے گئے، شہر بدلتے گئے، زبانیں بدلتی گئیں، لوگ بدلتے گئے، صدیاں بدلتی گئیں، جگہیں بدلتی گئیں۔ میرے مصطفیٰ کے سینے کا نور آج بھی عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے، اور سندھ میں بھی ہے، ہند میں بھی ہے۔ یہ وہ اسی کا تسلسل ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، کوئی ہیر رانجھا پڑھتا ہے، کوئی سیف الملوک پڑھتا ہے، کوئی یوسف زلیخا پڑھتا ہے، آپ حضور کی باتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا نے لکھا ہے، حدیث پڑھنے کی برکات میں سے، حدیث پڑھنے کی غرض میں سے فرماتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ بولو یار، توجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ حدیث رسول کلام محبوب ہے، اور محبوب کا کلام پڑھنا یہ کم سعادت ہے؟ وہ کی کیا تیرے یار نے، پھر تیرے سجن نے کی کیا؟ ہیلو ہیلو کر دے ہو، ادھے لفظ سن دے ہو، ادیاں گلاں یاد رکھ دے ہو، یہ حضور کی بات ہے۔ اور جس کو رب نے کہا یہ میرا محمد بولتا ہے، بات تو میری ہے، ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی، ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ تو میں نے کہا تھا اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ صرف استاذ نہیں تھے، وہ معلم تھے، صرف معلم نہیں تھے، وہ مربی تھے، سراپا ہدایت تھے۔ جہاں سے نبی گزر جاتا جنت کا رستہ بن جاتا تھا۔ بس میرے دوستو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اے نمیاں رولیں نہ پیا کرو، نمے کٹے نہ کھولو، نمے راہ نہ بناؤ، رستہ حضور نے بنا دیا ہے۔ آؤ عزم کرتے ہیں اپنے نبی کے بنے ہوئے رستے پہ چلیں گے۔ صدیق بھی اسی رستے پہ، شہید بھی اسی رستے پہ، ولی بھی اسی رستے پہ، اسی رستے پہ چلتے رہیے۔ اس رستے کے خد و خال کو دیکھیے، اس رستے کی حدود اربع کو دیکھیے، اس رستے کی لمبائی چوڑائی کو دیکھیے۔ تکلیفیں آتی رہیں گی، لوگ کانٹے بچھاتے رہیں گے، رستے کی تکلیف سے پریشان مت ہوں، چلتے رہیے، یہ رستہ سیدھا حضور کے حوض کوثر پہ لے جائے گا۔ اور جو رستہ نہیں بدلتا اسے منزل مل کے رہتی ہے، منزل سے وہی محروم رہتے ہیں
جو رستہ بدل لیتے ہیں، آپ کے اس کورس کا مقصد یہ ہے ہم حضور کے رستے کے پکے راہی بن جائیں۔ بنے ہیں؟ بس جو آپ نے نور سیکھا ہے سینے میں اسے منور رکھیے، جہاں جائیں حضور کے علم کا، حضور کی حدیثوں کا، حضور کے چہرے کا نور پھیلاتے جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کل حضور کے قدموں میں جگہ دے دے۔ بس جب وہاں پہنچ جائیں گے خدا کی قسم مزہ ہی آ جائے گا، مزہ ہی آ جائے گا۔ جب چہرہ انور پہ نظر پڑ جائے گی، میں کہتا ہوں جو کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا، جنت تو بہت پیچھے رہ جائے گی۔ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ جنت آ میرا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کی سچی محبت عطا فرمائے، آقا کے ساتھ نسبت عطا فرمائے۔ حضور کے سینے کا نور جو علم کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں ہے، اللہ وہ نور ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اس نور کے پیچھے پیچھے ہمیں اپنی زندگی کا رستہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔